آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے۔ یہ نظم ایک گہرے فکری اور جذباتی پیغام کی حامل ہے، جس میں خوابوں کی اہمیت، ان کی تخلیق کی ضرورت اور مایوسی کے عالم میں ان کے ختم ہونے کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر ہمیں خوابوں کی تخلیق کی طرف بلاتا ہے تاکہ مستقبل کو بہتر بنایا جا سکے، کیونکہ اگر آج کے سنگین حالات اور نا امیدی کو یوں ہی جاری رہنے دیا جائے تو یہ ہماری روح، جذبہ اور تخلیقی صلاحیتوں کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دے گی۔ یہ نظم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خواب بننا، امید رکھنا اور مستقبل کے لیے مثبت سوچنا انسان کی زندگی کو رنگین اور بامعنی بناتا ہے۔ اگر ہم مایوسی کے سامنے ہتھیار ڈال دیں تو زندگی کا حسن ختم ہو جائے گا۔ شاعر ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم نا امیدی کے اندھیروں کو خوابوں کے چراغ سے روشن کریں اور آنے والے کل کو بہتر بنائیں۔ یہ نظم ساحر لدھیانوی کی ہے۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی، ڈس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کہ جان و دل تا عمر پھر نہ کوئی ہنسی خواب بن سکے۔ گو ہم سے بھاگتی رہی یہ تیز گام عمر، خوابوں کے آسرے پہ کٹی ہے تمام عمر۔ زلفوں کے خواب، ہونٹوں کے خواب اور بدن کے خواب، معراج فن کے خواب، کمال سخن کے خواب، تہذیب زندگی کے فروغ وطن کے خواب، زندہ کے خواب، کوچہ دار و رسن کے خواب۔ یہ خواب ہی تو اپنی جوانی کے پاس تھے، یہ خواب ہی تو اپنے عمل کی اساس تھے۔ یہ خواب مر گئے ہیں تو بے رنگ ہے حیات، یوں ہے کہ جیسے دست تہ سنگ ہے حیات۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی، ڈس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کہ جان و دل تا عمر پھر نہ کوئی ہنسی خواب بن سکیں۔ تو اس نظم میں 4 موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے خوابوں کی تخلیق کی ضرورت۔ ساحر لدھیانوی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نئے خواب بنیں، جو نہ صرف ہمارے مستقبل کو روشن کریں بلکہ ہماری موجودہ زندگی کو بھی نئی روشنی اور معنویت عطا کریں۔ خواب انسانی زندگی کا وہ سہارا ہے جو اسے مایوسیوں اور مشکلات سے نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر دوسرا موضوع ہے ماضی کے خوابوں کی یاد۔ ساحر لدھیانوی ماضی کے خوابوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی خواب ہماری زندگی کا سرمایہ تھے۔ یہ خواب زلفوں، ہونٹوں اور بدن کی خوبصورتی کے، فن کی معراج اور سخن کی کمال کے، تہذیب کی بلندی اور وطن کی ترقی کے تھے۔ ان خوابوں نے ہمیں جینے کا حوصلہ دیا اور ہماری جوانی اور عمل کی بنیاد بنے۔ تیسرا موضوع ہے خوابوں کے مرنے کا اثر۔ اگر خواب مر جائیں تو زندگی بے رنگ، بے مقصد اور بوجھل ہو جاتی ہے۔ شاعر یہ تشبیہ دیتا ہے کہ زندگی ایسی بن جاتی ہے جیسے کوئی ہاتھ پتھر کے نیچے دب گیا ہو، بے حرکت اور بے جان۔ اور آخری موضوع اس نظم کا آج کی سنگینی ہے۔ موجودہ دور کی مشکلات اور مایوس کن حالات کو شاعر سنگین رات سے تشبیہ دیتا ہے جو انسان کے دل و دماغ کو تباہ کر سکتی ہے۔ اگر ہم خواب نہ بنیں تو یہ مشکلات ہماری اندرونی زندگی کو کھوکھلا کر دیں گی۔ تو ہمیشہ خواب دیکھیں، اچھی امید رکھیں، اور اقبال بھی کہتے ہیں نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔
قرآن کی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شکریہ۔